بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ایک جوہری تھا سنہرا، تو اس نے مختلف ڈبیاں کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی اور ایک موتی نکال کر کے کہا کہ یہ موتی شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے، اور اس وقت دنیا کے اوپر جو قیمتی ترین موتی ہیں ان میں سے ایک موتی یہ میرے پاس ہے۔ خیر اس نے اپنا سامان سمیٹا تو اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے دل میں لالچ آ گئی، تو اس نے اس جوہری سے کہا کہ جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا واہ واہ کیا اچھا ہوا، میں بھی تو بمبئی جا رہا ہوں، تو چلو اکٹھا سفر ہوگا۔ وہ جوہری سمجھ گیا اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ میرا ہم سفر تو نہیں ہے، اس کا دل آ گیا ہے اس موتی پہ اور مجھ سے ہر صورت یہ موتی چرانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا آ جائیے کوئی بات نہیں۔ سفر چلتا رہا، رات ہوئی، جب سامان اتارا اور سونے کی تیاری کی تو وہ جو اس نیت سے ساتھ ہم سفر بنا تھا اس نے بھی اپنی قمیض اتار کے لٹکا دی، اور اس جوہری نے بھی۔ اس جوہری نے یوں کیا کہ نظر بچا کے وہ ڈبیا قیمتی موتی والی نکال کر کے اس کی جیب میں ڈال دی اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ جب یہ خراٹے لینے لگا تو چور اٹھا، اس کا سامان ٹٹولا، اس کی جیبیں دیکھی، سارا دیکھتا رہا۔ خیر دن چڑھ گیا، جوہری اٹھا، اس نے نظر بچا کر کے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ صبح جب ناشتے پہ بیٹھے تو اس چور نے باتوں ہی باتوں میں بات کی، وہ آپ کے موتی کی چمک شمک نظر نہیں آئی رات۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا نہیں میرے پاس ہی تو تھا، اور جیب سے نکال کے سامنے رکھ دیا۔ دل ہی دل میں بڑا حیرت زدہ ہوا، میں نے تو سارا ٹٹولا، یہ اگر کہیں تھا تو مجھے کیوں نہیں ملا؟ چلو آج سے۔ اگلا دن آیا تو پھر اس نے قمیض اتار کے رکھی اور اس نے نظر بچا کے اس کی قمیض میں وہ موتی ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ ساری رات اس کے سامان میں، اس کے لباس میں تلاش کرتا رہا اور وہ مزے سے سویا رہا۔ صبح اٹھا اور نظر بچا کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ ناشتے پہ پھر بات کی کہ وہ آج بھی کوئی چمک شمک دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا میرے پاس ہی تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، دل ہی دل میں سوچا چلو کل صحیح۔ اس نے پھر ایسے کیا اور یہ ساری رات اس کا سامان ٹولتا رہا پوری تفصیل کے ساتھ۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس نے پھر نظر بچا کے اپنی جیب میں وہ موتی رکھ لیا تھا۔ تو اس نے پوچھا وہ رات والا موتی آپ کا نظر نہیں آیا جس کو آپ کہتے تھے چمکتا ہے؟ کہا وہ ڈبیا میں رکھا ہے اس لیے چمک دکھائی نہیں دی، تھا تو میرے پاس ہی، اور جیب میں ہاتھ ڈالا اور سامنے رکھ دیا۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں روز اس کی جیب ٹٹولتا ہوں، سامان بھی دیکھتا ہوں، یہ رکھتا کہاں ہے؟ میں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا سچ بتاؤں میں تیرا ہم سفر نہیں تھا، میں چور تھا، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ میرے بھی استاد نکلے، مجھے اتنا بتاؤ کہ یہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ میں ساری رات ٹٹولتا رہا اور 3 دن ہو گئے مجھے، میں نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا، آپ کا سامان کھول کھول کے دیکھا ہے، آپ کا لباس الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن مجھے ملا ہی نہیں، یہ رکھتے کہاں تھے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا لوگوں کی جیب میں ٹٹولتے رہے، اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالا۔ بلے شاہ اڈدیاں پھڑنے جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہا تم کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہو، ذرا اندر بھی اتر کے دیکھو، اندر اترو گے تو اس کا سراغ مل جائے گا۔ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب یار نو اپنے اندر وچ۔ جب اپنے اندر اترو گے تو پھر سراغ زندگی نصیب ہو جائے گا، عرفان ذات ہوگا تو پھر عرفان الہی نصیب ہوگا۔ لیکن ہم دائیں بائیں ڈھونڈنے نکلے لیکن اپنے اندر اتر کے نہ دیکھا۔ تو سراغ زندگی ملتا ہی تب ہے جب اس کی چوکھٹ پہ جھکنا بندہ سیکھ جاتا۔ تو اس کی چوکھٹ پہ جھک کر کے زندگی کی سربلندی حاصل کیجئے اور مقصد زندگی حاصل کیجئے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے، آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں۔ بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، گلی محلے کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، آباء و اجداد، اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین، معاندین، یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم
خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد، ہاں وہ بھی ہوتا تھا۔ مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے، کہانی تو اتنی سی ہے نا، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے ہیں، جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی، پھر سر خرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے، فقیر نام تنا دا باؤ قبر جنہ دی جیوے ہو، پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں۔ آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے۔ حضرت امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، زیادہ بچے ہیں، زیادہ جوان ہیں یا زیادہ بوڑھے ہیں؟ تو کہا آپ کو بچے زیادہ ملیں گے۔ ہر گھر میں دیکھ لیجئے، بچے زیادہ ہوں گے، جوان ان سے کم ہوں گے، بوڑھے ان سے کم ہوں گے۔ تو اگر بوڑھے تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، تو غزالی فرماتے ہیں پھر بات سیدھی سیدھی ہے، بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچتا ہے، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اگر جوانوں سے بچے بھی زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب بھی سیدھا سیدھا ہے کہ جوانی تک سارے نہیں پہنچتے، بہت بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ؟ تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو۔ جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے۔ وہ مجھے رات سے کچھ لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ آج 16 مارچ ہے اور آپ کا پیدائش کا دن ہے، مبارک ہو، اللہ سب کو جزا دے۔ لیکن میں آج اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی کہہ رہا تھا، وہ مجھے بولی کہ ابو آپ کو مبارک ہو، تو میں نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ آپ کے باپ کے 46 سال کے گناہ معاف کر دے۔ یہ تو زندگی گزر گئی ہے، 46 سال میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو یہ میرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ اگر میں نے اچھے گزارے ہیں تو مجھے مبارک ہو اگر قبول ہو گئے ہیں، اور اگر اچھے نہیں گزرے تو مجھے توبہ کرنی چاہیے، زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں، ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستے نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے۔ وہ کیوں؟ وَأَدَلُّ السَّبِيلَ، اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی۔ آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ آنکھ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر
دم لینا آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں